آخر میں ایک گزارش آپ حضرات سے کروں گا کہ اگر کہیں گھروں میں کوئی اختلاف ہے بھائیوں سے بہنوں سے، اس اختلاف کو ختم کر دیں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، اس میں ان کو نہیں کہہ رہا جی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ناراض ہے اسے گلے لگائیں۔ یہ میرا حکم تھوڑی ہے یار، میں کون ہوتا ہوں یہ حکم کرنے والا؟ میں نے تو آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی ہے، اور آگے میں نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، عمل کرو گے نزلا بما کانوا یعملون، فرشتے پروں پر اٹھا کر تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، اور نہیں کرو گے تو مجرمین منتقمون، پھر میرے انتقام کے لیے تیار رہو، پھر دیکھو میں کس طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ گھروں میں کہیں بھی کسی کی بھی کوئی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو راہ دلہ ختم کریں، پیار اور محبت کا مظاہرہ کریں، اور یہ میرے کہنے پر نہیں، یہ قرآن کا ایک حکم سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ اس حکم پر عمل کریں گے، اللہ جل شانہ اس کے اندر خیر اور برکتیں رکھیں گے۔ یار میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کیا یہ عاجزی اور انکساری یہ صرف ہم امام حضرات کے لیے ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جو ہے امام ہیں؟ نہیں، یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جتنا آپ عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے، اللہ جل شانہ اتنا چمکائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ہم تو مجبور ہیں کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ دعا سلام رکھنی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہماری اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم تو کسی کے سامنے اونچا بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مدارس میں تربیت ہی ایسی کی گئی ہے کہ بس اپنے کام سے کام رکھو اور کسی کو ناراض مت کرو۔ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کسی کو ناراض کریں، لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے، اگر گھروں میں بھائیوں میں بہنوں میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس معاملے کو رفع دفع فرمائیں، اور اسی میں اللہ جل شانہ نے خیر رکھی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر فرمایا، فمن عفا، جس نے درگزر کر دیا، وَأَصْلَحَ، صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جانتے ہو کون اجر دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ہے، میں اسے اجر دوں گا جس نے درگزر کیا اور صلح صفائی سے کام دیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔